جو بائیڈن جو اس وقت صدر ہے امریکہ کا، دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے، اور امریکی عوام لاکھوں کی تعداد میں جو بائیڈن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا آئندہ کا ووٹ غزہ سے مشروط ہے، اگر تم اسرائیل کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تو اسرائیل کی ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کرتے، یہ تو حماس کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف نے حماس کی حمایت کی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے آفیشلی حماس کی حمایت اور اسرائیل کی دہشت گردی کی مذمت میں کوئی آپ نے پروسیشن دیکھا ہے؟ کوئی احتجاج، کوئی مارچ دیکھا ہے؟ ایک آدمی کے جس کا اسٹیٹس عدالتی اعتبار سے قومی مجرم کا ہے، وہ بادشاہ سلامت بن کر آئندہ کی پوری نقشہ گری میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے جلسے سجائے جا رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں کہ نواز شریف نے کون سا احتجاج کیا ہے فلسطین کے حق میں؟ پیپلز پارٹی نے کون سا احتجاج کیا ہے فلسطین کے حق میں؟ کیا پاکستان کے عوام کی آنکھیں بند ہیں کہ تم امت کی سے غداری کرو، اس موقع کے اوپر اپنی سیاست بازی میں لگے رہو، اپنی جوڑ توڑ میں لگے رہو، اپنی بوٹ پالش میں لگے رہو، اور ہمارے مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی جنگ لڑنے والوں کو، سویلینز کو مارا جا رہا ہے، اور تمہارے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، بس چھوٹا موٹا بیان دے کر فارغ ہو جاتے ہو۔ تو پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو، جو امت سے غداری کرے گا انشاءاللہ اس کو انتخابی میدان میں بھی پتہ چل جائے گا، سیاسی میدان میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اور انتخابات جو 8 فروری کو اب اعلان ہو گیا ہے، اور بار بار الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ شفاف انتخابات کروائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے دسمبر کے شروع میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفاف انتخابات پارٹی گورنروں کی موجودگی میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں، کنگ پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھتی ہیں، انکیوبیٹر میں پلتی ہیں، یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی اسٹرینتھ تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ پارٹیاں پھر یہ امپریشن دیتی ہیں، اور دلوایا بھی جاتا ہے اور دے بھی دیتی ہیں۔ کبھی کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ پارٹیوں کے گورنر کی موجودگی میں شفاف انتخاب نہیں ہو سکتے۔ 30% ووٹر لسٹ اگر غلط بنی ہوئی ہے تو شفاف انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اللیجیٹیمیٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹس اگر بنی ہوئی ہیں، 90 دن میں انتخاب نہیں ہوا تو شفاف انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اور آروز اور ڈی آروز اگر انتظامیہ سے ہوں گے، اور پارٹیوں اور پٹواریوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کے ایما پر لگائے جائیں گے تو شفاف انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شفافیت اگر دکھانی بھی ہے تو کوئی قدم تو اٹھانا پڑے گا، ورنہ تو یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اور پھر اس کے رد عمل میں پھر جو قوم کرے گی تو پھر سنبھالے کسی سے نہیں سنبھلے گا۔